اطمینان رکھیے. ایک آخری خطاب مہمان کا ہوگا. مولانا عبدالعلیم عمری صاحب اسٹیٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند سے درخواست ہے کہ وہ السلام خیر علیکم. احمد کے عنوان سے خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علماء کرام اور معزز سامعین، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ اختتامی میں آپ پہنچے ہوئے ہیں. ایک 10-12 منٹ کے اندر میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات، ابھی ہم مختلف مقررین کے زبانوں سے ہم سماعت فرما رہے تھے. دیکھیے، ایک نقطہ یہ ہے کہ ابھی آپ ایک ظالم اور مظلوم کی بھی، ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، اس سلسلے سے بھی سماعت فرما رہے تھے. اور ایک بات یہ ہے کہ الست بربکم قالوا بلا وربنا. اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں بلا وربنا. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میرا عنوان تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کریمہ کی بڑی تشریح ہے. میں صرف 2 نقطے کو سمجھا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں وقت کی کمی سے. ایک ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا وجود میں لانا لوگوں کے لیے ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ الناس بولے تو کیا؟ کسی بھی ڈکشنری میں الناس کا ترجمہ مومن بول کر نہیں آتا، عام معنی میں لوگ مراد ہے. اور اسلام کے جو مرکزی نکات ہیں، عبادت، رسالت، یا ایسا سمجھیے کہ قرآن، تینوں میں دیکھیے کہ کو ریلیشن دیکھیے آپ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، الناس کا لفظ آتا ہے. اسی طرح سے رسالت کے تعلق سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. اور اسی طرح سے قرآن کے تعلق سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ الناس، الناس عبادت میں بھی الناس، قرآن سے بھی، قرآن کی لائن سے بھی الناس، اور دیکھیے رسالت کی لائن سے بھی الناس الناس. یہ الناس سے کون مراد ہیں اصل میں؟ دیکھیے حقیقت میں عالم ارواح میں جو وعدہ ہوا تھا، دیکھیے کہ وہ پورے لوگ ایک ہی ہیں. برادران وطن جس کو ہم بولتے ہیں، ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی کہا موصوف نے بہترین انداز سے کہ وہ تمام ایک ہیں، وہ ایک ہی امت ہیں. لیکن فرق یہ ہے، خیرہ امت جو ہے وہ امت اجابت ہے، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے. اور الناس جو ہے وہ امت دعوت ہے، ان کو ہم دعوت دینا ہے. حالانکہ تمام کے تمام برادران وطن وداؤٹ ڈسکرمنیشن تمام کے تمام ایک ہی ہیں، آدم اور حوا کے اولاد ہیں. لیکن ہم نے ہماری ایک ذمہ داری کو چھوڑ دی. وقت کی کمی ہے، میں شارٹ میں آنا چاہتا ہوں. اسلام کے آنے کے بعد تاریخ پڑھیے گا 50 سال کی، صرف 50 سال کی. اسلام کی آمد کے بعد سے صرف 50 سال کی تاریخ پڑھیے گا. کیا بات ہے، وہ کون سا میتھڈ تھا، وہ کون سا اپروچ تھا جس کو مسلمان اپنا کر اس روئے زمین کی صرف 50 سال کے قلیل عرصے میں، only 50 years، اس روئے زمین کا 60% حصہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے. وہ کون سا کام تھا، وہ کون سا کارنامہ تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ حقیقی معنوں میں اگر ہم دیکھ لیں، المعروف سے ہم دور رہے. معروف کا مطلب کیا؟ معروف کا معنی یہ ہے ہر اچھی بات کو معروف بولتے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے سوال کروں، اچھی بات کیا ہے؟ آپ کے پاس الگ رہتی، میرے پاس الگ رہتی. قرآن سے پوچھیں گے ہم اچھی بات کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانا. قرآن کہتا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا راستہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر جائے گا وہ ناقابل قبول. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور دیکھیے
اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب دیکھیے شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کام ہے تمام انبیاء کرام کے لیے ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام انبیاء کرام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. تمام انبیاء یہ کام کیے اور اللہ کے رسول کی. اس کے بعد کون کرنا؟ قرآن سے پوچھیں گے ہم. اس کے بعد کون کرنا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا میں ومن اتبعنی، اور جو میرے فالوور ہیں. ہم اطیع اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی جب فالوور بن رہے ہیں، ہم نے ایک کثیر آبادی کو، ایک کثیر پاپولیشن کا جو حق ہے ہم نے نہیں دیا. صحیح معنوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ظالم کون، ہم یا وہ؟ ظالم کا معنی کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی چیز چھین لینا اس کو ظالم بولتے ہے نا. کسی کا حق چھین لینا اس کو ظالم بولتے. کون حق چھین رہا ہے؟ ہم چھین رہے ہیں یا وہ چھین رہا ہے؟ اور دیکھیے دشمنی دو طرح سے ہوتی ہے. دشمنی وہ کر رہا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کو حق ہے، اس کو رائٹ سے دشمنی کرنے کا. اسے وہ نہیں جانتا اسلام کو، اور جو شخص کسی چیز کو نہیں جانتا وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. لیکن ہم ویسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہیں. اور دیکھیے ہم نے NRC میں NPR میں بہت زور و شوروں سے تقریر کی. کیا تقریر کی ہم نے؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، کہ تم زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت پر واپس آ جاؤ، ہمارے دین پر قائم آ جاؤ. اس کے بعد کیا آیت کو چھوڑ دیا ہم کو لینا دینا نہیں اس سے. اس کی بعد کی آیت بھی اس سے ریلیشن ہے. اس کی بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے وقال الذين كفروا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، کہ تم دیکھو یہ جو تبلیغ کا جو دعوت کا جو کام کر رہے ہو چھوڑ دو، یا تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، ورنہ ہم کیا کریں گے، تمہیں در بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے. تو فَأُوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ظالم کافر کہہ رہا ہے اور جملہ سینٹنس ختم ہو رہا ہے، ظالم ہلاک ہوں گے. اب آئیے ظالم کون؟ تمہارے پاس میرے پاس الگ ڈیفینیشن ہے. قرآن سے پوچھیں گے ہم ظالم کون. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور ہم نے، اور دیکھیے اور وہ کون ہے، کیا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اگر قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے پاس شہادت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حق ملا ہے اور اس کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے وہ ظالم ہے. اگر صحیح معنوں میں جو اپروچ 50 ایئرس میں اسلام کے آنے کے بعد سے تاریخ جب پڑھیں گے، دنیا کی 60% حصہ، زمین کا حصہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا. وہ تھا دعوت کا طریقہ، برادران وطن میں دعوت کا طریقہ. آج آپ کو بتاتا چلوں، اذان کا معنی اللہ اکبر کہتے ہیں تو برادران وطن یہ سوچتے ہیں جو اکبر دی گریٹ جو تھا اس کا نام یہ مسلمان کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم نہیں، ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، تحریک اسلامی کا جو سب سے پہلا شعبہ ہے وہ شعبہ دعوت ہے، برادران وطن کو. اور ایک بات یہ، انبیاء کے سلسلے سے دو بات میں بتاتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انبیاء جو بھی بھیجے گئے ان کا دو مقصد تھا. دیکھیے آپ پڑھیے گا، ایک دعوت، ایک اصلاح. دعوت کہاں، اصلاح کہاں کرنا، ذرا آپ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں. اور دیکھیے دعوت اور اصلاح میں امت قومیں جو تھی وہ 3 ٹائپ کی تھی. ایک قوم ایسی ہوتی تھی کہ 100% جو ہے مسلمان رہتے تھے، ان کے پاس جو ہے نبی بھیجے گئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکریا اور یحییٰ. یہ جو قومیں تھی ان کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ 100% مسلمان تھے. ایک کیٹیگری ایسی تھی جو 100% جو ہے غیر قوم تھے، مطلب جو ہے کافر تھے، مشرک تھے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام. اچھا، ایک قوم ایسی، ایک قوم کی ایک کیٹیگری ایسی بھی تھی کہ جہاں کے 80% برادران وطن تھے اور 20% جو ہے مسلمان تھے.
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اگر ان کا قصہ پڑھیں گے تو وہاں اصلاح کا معنی نہیں ہے زیادہ. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ آپ دعوت دو. تو دیکھیے کہ انبیاء کی بعثت کے دو مقاصد، ابراہیم علیہ السلام عراق کے شمال میں شہر اور میں دعوت دے رہے ہیں، اور جو ہے لوط علیہ السلام صدوم میں دعوت دے رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لوط علیہ السلام اصلاح کا کام کر رہے ہیں. ایک ہی زمانہ، ایک رشتہ داری، ایک اور جو وہی کا تین چیزیں کو ریلیٹ ہونے کے باوجود بھی وہاں کی نوعیتیں الگ. ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایک اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو شہادت رکھنے کے باوجود اس کو چھپا کے پھرتا ہے، اس کو نہیں بتاتا ہے، وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے. جیسا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچایا جائے. اور دیکھیے اگر اس کا لاہی عمل یہ ہے کہ آج جو ذلت و رسوائی ہمیں چھا رہی ہے، آج ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس اسٹیج پر جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں، جہاں پر ہندوستان کے جو حالات ہیں، دیکھیے صحیح معنوں میں اگر اس کا لاہی عمل اگر ہم جان لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، وَبَيَّنُوا، اور دعوت کا کام کرتے ہیں، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی جو واضح نشانیاں ہیں اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ دیکھیے اگر ایسا کریں گے اللہ کی مدد آئے گی. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، اللہ کی مدد کا مطلب کیا؟ اللہ کے دین کو عام کرنا ہے. جب ہم اللہ کے دین کو عام کریں گے، وَإِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ ہی کامیاب رہیں گے. تو بہرحال میں بہت سارے باتیں آپ سے دعوت کی لائن سے بتانا چاہتا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے مزید آپ کو جو ہے زیادہ انتظار کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم تمام کو مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کا کام صحیح معنوں میں کریں اور ہم خود اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.